مغربی میڈیا نے اسرائیل کے اس جھوٹ کو کہ حماس نے وہاں پر جو چھوٹے بچے ہیں ان کے گلے کاٹے ہیں، 6 مہینے تک یہ پروپیگنڈا ہر بڑے مغربی اخبار اور ٹی وی کی ہیڈ لائنوں میں رہا. تو نیوز رومز کے اندر انٹرنیشنلی، اور رائٹرز دنیا کی سب سے پرانی اور سب سے کریڈیبل نیوز ایجنسی، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنی مینجمنٹ کو لکھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. تو صحافی شاید غلط نہیں ہے. یہاں پر پاکستان میں بھی اگین نئے جرنلسٹ بالکل آنے چاہیے. میں تو ہر جگہ جرنلزم اسکول میں جا کے کہتا تھا کہ وی نیڈ ینگ جرنلسٹ، ینگ بلڈ. لیکن وہ ینگ بلڈ جب اسٹیبلشڈ جرنلزم کے اداروں کے اندر پہنچتے ہیں تو ان کا تو میں نے جیسے آپ کو بتایا ساری زندگی آپ نے مطالعہ پاکستان پڑھا، باہر آئے تو آپ کو مطالعہ پاکستان لگا کہ وہ غلط تھا. اب یہ ہو رہا ہے کہ آپ جب جس ادارے میں جا رہے ہیں وہاں مطالعہ پاکستان کی وہی کتاب موجود ہے جس کو آپ سمجھتے تھے کہ یار یہ تھوڑا سا غلط ہو گیا تو میں اپنے تئیں اس کو وہ کروں گا. تو اب ادغنے اسٹیبلشڈ جرنلزم اداروں کے اندر موجود ہیں، آپ کر ہی نہیں سکتے تھے. ہمارے زمانے میں ہمارے ایڈیٹر کہتے تھے کہ تمہارے پاس اگر یہ خبر ہے اور پکی ہے، آئی ڈونٹ کیئر کس کے خلاف ہے. اصل تو صحافی وہ ہے لیکن وہ غائب ہے، وہ منزل سے ہی غائب ہے. جو ہمارے بڑے صحافی ہیں وہ ولاگز بھی کر رہے ہیں، وہ اپنے بھاشن بھی دے رہے ہیں، اپنی فیوریٹ جماعت کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ان صحافیوں کو صرف یہ سوچ لینا چاہیے کہ جب اگر آپ دوسرے کی کرپشن کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ کی کرپشن جب سامنے آتی ہے تو پھر آزادی صحافت کے آپ نعرے مت لگائیں، آپ خود کو ٹھیک کریں. السلام علیکم guys, welcome back to our new episode. I am very new at this. For the very first time I'm sitting on a hot seat. تو کیونکہ کوئی بھی آفس میں نہیں ہے تو میں نے کہا میں ٹیک اوور کر لوں اس پوڈ کاسٹ کو. اینڈ وی آر لکیلی جوائنڈ بائی نن ادر دین مائی اون ویری فیوریٹ مبشر زیدی. آئی ہیو بین لائک بہت آپ کی کمنٹری اسپیشلی ٹویٹر کے اوپر بھی بات ہو رہی تھی، ہم انجوائے کرتے ہیں اسپیشلی جو کیجول آپ کی ہوتی ہے نا، ڈیسک جاب لیتے ہیں لوگوں کے اوپر. اس کے علاوہ آپ کا شو دا موسٹ فیمس ہے ذرا ہٹ کے سے وی ہیو بن فالوئنگ. آپ پاکستان میں تھے، ڈون میں کام کیا، ناؤ یو آر ورکنگ وتھ TRT. اس سے پہلے آپ ہیرالڈ کے لیے کام کرتے تھے. پورا میرے خیال سے آپ نے جو ٹرانزیشن ہوئی ہے نا پاکستان کے ڈیجیٹل لینڈسکیپ میڈیا کی، فرام دا ہیرالڈ ٹو انویسٹیگیٹو ٹو ڈان، اور پھر ڈان کے اندر ایک شو سٹارٹ کرنا، اس شو کے اوپر لوگوں نے کہنا کہ یہ کیا 3 بابے آگے بھاشن دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں رات کو. اور پھر وہ شو آپ نے وہ دکھایا چلا کے کہ اس کے اندر آپ نے اسٹوریز کور کی فرام بحریہ ٹاؤن ٹو آل دیز میڈیا ٹائکون جنہیں کوئی ہٹ نہیں کرتا. پھر ریسنٹلی آپ بتا رہے تھے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آپ کا برین چائلڈ ہے اپنا گریبان، کہ آپ نے کہا کہ ہم پاکستانی صحافی ہیں ان کے اندر بھی جو کرپشن ہو رہی ہے. دیٹ واز اے ویری بولڈ اسٹیپ ایز ویل. اور اب فائنلی جو پچھلے 3 سال ہو گئے آپ کو TRT جوائن کیے ہوئے، آلموسٹ ہو جائیں گے. ہاں، تو پھر آپ نے پاکستان کو خیر آباد کہا اور اب TRT میں کام کرتے ہیں. لیکن آج کی جو گفتگو کا موضوع ہے، ہم دیکھ رہے ہیں سیز فائر ڈیل کائنڈ آف ایک بات شروع ہو گئی ہے. اب حماس نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے ٹرمپ کا پرپوزل، ٹرمپ نے بھی ایک ٹویٹ کر دی ہے. لیکن سب سے ان 2 سالوں کے دوران، فرام October 7 ٹو ناؤ وی آر سٹنگ ایٹ October 2023 ٹو 2025، 2 سال ہو چکے ہیں. ایک جو ہپوکریسی تھی، جو پوری دنیا بات کرتی تھی گلوبل ورلڈ آرڈر کی، ہیومن رائٹس کی، فریڈم آف پریس کی، جرنلزم کی، سٹنگ ان ترکی ورکنگ ان ڈان، ہاؤ ڈو یو سی دس ٹرانسفارمنگ؟ آپ کے لیے ایک جرنی، ڈو یو ریئلی بلیو ان دوز آئیڈیلز اب آپ آج بھی، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار وہ جو آئیڈیل میں بلیو کرتا تھا نا بیک ان مائی ایج، جب میں ہیرالڈ کے لیے لکھا کرتا تھا، وہ نہیں تھے. وہ دنیا بہت الگ تھی. دنیا بہت پریگمیٹک ہے، اور وہ جو مطلب وہی دنیا ہے جو ہارڈ پاور کی دنیا ہے کہ مائٹ از رائٹ. دیکھیں بالکل یہی میں کہنا چاہ رہا تھا، یہیں سے اسٹارٹ کرنا چاہتا کہ دنیا ہمیشہ طاقتور کے ساتھ رہی ہے. تو اگر یہ سمجھنا کہ آج کچھ نیا ہو رہا ہے تو ایسی بات نہیں ہے. ہمیشہ سے طاقتور کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے. اب آپ اسے چاہے انسانی حقوق کا لبادہ پہنا دیں یا اسے بروٹ فورس کا لبادہ پہنا دیں. اب چیزیں کیونکہ زیادہ واضح ہونی شروع ہوئی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں شاید اتنی بڑی نسل کشی آج تک نہیں دیکھی جو 4D پہ نہیں دیکھی، مطلب ہم نے اپنے موبائل پہ نہیں دیکھی. ہاں، تو اس ساری صورتحال میں جو مغرب کا جو ایک لبادہ تھا وہ میری نظر میں بحیثیت صحافی تو وہ عراق پہ حملے پہ، افغانستان پہ حملے پہ اسی وقت ہی اتر گیا تھا. لیکن بہت سے لوگوں کے لیے شاید اب وہ بے نقاب ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے ایک جگہ نسل کشی ہو رہی ہے اور پوری دنیا نے ایک، اور نہ صرف دنیا نے بلکہ مغربی میڈیا نے بھی اس کو کھول کر اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، جس کی وجہ سے میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ مغرب اور مغربی میڈیا جو ہے وہ کمپلس ہے
جو نسل کشی یا جینوسائڈ فلسطین میں ہو رہا ہے انہوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو ہمارے لیے اب چیزیں بہت زیادہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ یہ سارا جو انسانی حقوق کا یا فریڈم آف ایکسپریشن کا آپ نے دیکھا مغرب میں جتنے مظاہرے ہوئے, امریکہ میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نے کرنے کی کوشش کی, یونیورسٹیز کی فنڈنگ ختم کر دی گئی, ان لوگوں کو ڈپورٹ کر دیا گیا, سب کچھ ہمارے سامنے ہی ہو رہا ہے یہ. تو اسرائیل نے جو کچھ کیا وہ تو ایک وار کرائم ہے ہی, جنگی جرم ہے, نسل کشی ہے, لیکن جس طرح مغرب نے اسے سپورٹ کیا ہے, یورپ نے سپورٹ کیا ہے, اور سب سے بڑھ کے یہ بات ہے کہ انہوں نے 2 پیمانے رکھے ہوئے ہیں. یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے بالکل وہ پیمانہ فرق ہے, اس میں وہ طاقتور کے اپنے تئیں خلاف ہیں, اور وہاں پہ اگر کوئی ایک بچہ مر جاتا ہے, جو کہ غلط بات ہے, نہیں مرنا چاہیے, اس پہ ان کی آہو بکا. اور فلسطین میں ہر روز جو ہر 1 منٹ میں ایک بچہ مر رہا ہے, اس پر ان کی آہو بکا میں اتنا بڑا تضاد ہم نے آج تک نہیں دیکھا. اور میرے لیے بحیثیت صحافی یہ ایک صحافت کے لیے بھی ایک بہت ہی کراس روڈز پہ ہیں ہم, کہ صحافت جو ہے دنیا میں آگے کیسے بڑھے گی. کیونکہ ہم نے دیکھا مغربی میڈیا کے اندر باقاعدہ ایک کوشش ہوئی کہ اس نسل کشی کو ایسے پینٹ کیا جائے کہ یہ صرف حماس کا قصور ہے, اس میں اسرائیل کا کوئی قصور نہیں ہے, اسرائیل مظلوم ہے. اور BBC, نیو یارک ٹائمز, ایسے بڑے بڑے اداروں نے اپنی ہیڈ لائنز تک کو مینیپولیٹ کیا, اور اس میں یہ ضرور لکھا کہ اتنے لوگ مرے ہیں غزہ میں, کس نے مارے ہیں, وہ کہیں چوتھے پیراگراف میں جا کر کے. روئٹرز کی میں ایک ہیڈ لائن دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر, ایک فلسطین کی بچی بیٹھی ہوئی ہے فلسطین میں, اپنے اس کا گھر تباہ ہوا ہے کسی ایئر اسٹرائک میں, تو اس کے اندر حالانکہ شی از ورٹ لائک 12-13, اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پیلسٹینین پرسن سٹنگ ایٹ ہر ہوم ڈسٹرائڈ بائی این اسرائیلی اسٹرائک. تو کس طرح مطلب لینگویج ان کی اور ان کی فریزنگ, ان کی فریمنگ وہ ایکسپوز ہوئی ہے. ڈو یو تھنک اٹس ریسزم کہ وہ جسٹ ہیٹ دا براؤن پیپل, اور ڈو یو تھنک اٹس اسلاموفوبی؟ کیا مطلب آپ کام کرتے ہیں انٹرنیشنل صحافیوں کے ساتھ, آپ نے کام کیا, آپ نے عراق بار بھی کور کیا. ہماری جنریشن اس ٹائم بڑی ہو رہی تھی, ہمارے پاس وہ ایکسیس نہیں تھی, انسٹاگرام نہیں تھا, ٹک ٹاک نہیں تھا, ٹویٹر نہیں تھا, اس طرح کی ایکسیس نہیں تھی کہ اب وہاں پر واقعہ ہوتا ہے تو ود ان سیکنڈس ہمارے پاس وہ فوٹیج آ جاتی ہے. دیکھیے امریکہ کا پرانا یہ کام ہے کہ اس نے اسلحہ بیچنا ہے اپنا, اس نے وار کی جو اکانومی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی جواز ضرور ڈھونڈنا ہے. عراق, بعد میں افغانستان, یہ اسی کا وہ تھا. یہاں پہ کیا ہوا, یہاں پہ مغربی میڈیا نے اسرائیل کے اس جھوٹ کو کہ حماس نے وہاں پر جو چھوٹے بچے ہیں ان کے گلے کاٹے ہیں, 6 مہینے تک یہ پروپیگنڈا ہر بڑے مغربی اخبار اور ٹی وی کی ہیڈ لائنوں میں رہا. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے سر, اب تو جب اس کو بائیڈن آ کے بنا دے گا, وائٹ ہاؤس پریس ریلیز جاری کر دے گا. میں وہی آگے اسی پہ جاتا تھا کہ بائیڈن بحیثیت امریکی صدر اس چیز کو مان کے پیش کر رہا ہے. تو نیوز رومز کے اندر انٹرنیشنلی, اور رائٹرز دنیا کی سب سے پرانی اور سب سے کریڈیبل نیوز ایجنسی ہے, وہاں پر ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنی مینجمنٹ کو لکھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. یہ تو صحافی شاید غلط نہیں ہے, یہاں پر جو ادارے ہیں اور جو ایڈیٹرز ہیں یہ ان کا قصور ہے, صحافیوں کا بھی ہے. آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں, یہ بیبیز والے واقعے کے اوپر. آپ کو CNN کی ایک رپورٹر ہیں سارا سڈنا, انہوں نے رپورٹ کیا تھا وہاں سے, اور بعد میں انہوں نے اس پر معذرت کی اپنے ذاتی ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر کہ میں نے غلط کیا, یہ انفارمیشن ٹھیک نہیں تھی. تو صحافی نے اپنا کام کر دیا, لیکن جیسے ہمارے یہاں پر بھی ہم جانتے ہیں کہ خبر چھپ جاتی ہے اور جو تردید ہے وہ کہیں 7ویں پیج کے ایسے کالم میں ہوتی ہے جو آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. تو وہ اس کا زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا ٹھیک ہے. اس صحافی کو میں پھر بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے اس چیز کو کم از کم سامنے لائی کہ ہاں میرے پاس یہ غلط انفارمیشن تھی اور مجھے فیڈ کی گئی تھی اور میں نے اس چیز کو آگے بڑھایا. لمون جو ہے جرمن میگزین, اس نے باقاعدہ اس پہ اسٹوری کی کہ یہ سارا یہ افواہیں کیسے پھیلائی گئی اور کیسے میڈیا کے تھرو وہ کیا. تو میڈیا خصوصاً مغربی میڈیا جو ہم سے بہت زیادہ بیٹر اکوپڈ ہے, بیٹر ایکسیسڈ ہے, بیٹر پیڈ ہے, اس نے اگر یہ کیا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے مغربی میڈیا کا, مغربی دنیا کا بہت بڑا ایک جو ان کا ڈوئل سٹینڈرڈ تھا یا بڑائی صاحب کا کھلا تضاد تو وہ سامنے آیا ہے.
تو ہمارے لیے یہ سبق ضرور ہے، لیکن ہم ماشاءاللہ ہماری صحافت بھی جو ہے وہ اپنے لیول پہ اسی طرح کی. نہیں، میں وہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. ایک جو مومنٹ تھا، ہم سارے جو بھی لوگ فلسطین کور کر رہے تھے، پاکستان میں باہر بھی، مڈل ایسٹ جو ہے مڈل ایسٹ آئی، وہاں بھی کچھ دوست کام کرتے ہیں، اشفاق کریم وغیرہ، وہ شاید جانتے بھی ہوں آپ کو. انہوں نے کہا کہ یہ صرف یہ ہے کہ یہ ریسزم ہے. مطلب انس الشریف کی جو ڈیتھ ہوئی ہے، اس کے بعد جس طرح کی کوریج کی گئی ہے، مطلب اس کی ڈیتھ کو نہ صرف جسٹیفائی کیا، پہلے وہ اس کو ٹو ٹرن ہم انٹو اے لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹ کہ ہی سپورٹس سو اینڈ سو ہی از اے ٹارگیٹ، یو کین گو اینڈ کل ہم اینڈ دین وی ول جسٹیفائی ہز کلنگس. یہ پورا اسکرپٹ چلتا ہے نا پہلے، کہ پہلے آپ اس کو ڈی ہیومنائز کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ یہ سارے کیا کہتے ہیں، یہ سارے سب ہیومن ہیں، دے آر ناٹ ہیومن، یو کین کل دیم. اینڈ دین وہ جب ہو جاتی ہے کلنگ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے سپورٹرز آف سو اینڈ سو ہوتے ہیں، یا حماس کے ساتھ ان کا تعلق، سارے حماس کے ساتھ تعلق تھا. تو انہوں نے کہا کہ جسٹ بیکاز دے ور براؤن اٹ واز ایزی ٹو گو اوے وتھ دوز کلنگس. اور ہم نے وہ جب یوکرین والا سارا معاملہ چل رہا تھا تو ایک جو بلیٹنٹ ریسزم آ گیا نا اس خاتون کا، اس رپورٹر کا، جس نے کہا دیا دے آر لائک اس، دے ہیو بلو آئیز، دے ہیو بلونڈ ہیئرز، رائٹ. وہ جو ساری رپورٹ آئی تو وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس ڈی ایم کی مد میں ہے، چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے، یا اسپیشلی 3000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے، ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈی مونیٹائز ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ڈی مونیٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے، چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو. فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں. ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے، اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو. تو ایون فیملی کا پارٹ بنیں، 3000 روپے دیں، سبسکرائب کریں. کتنا بلیٹنٹ ریسزم ہے ٹورڈز اس کہ دے ڈونٹ ایون کنسیڈر اس ہیومنس، کہ یو نو کیا فرق پڑتا ہے. یہ ابھی صحافیوں کی اتنی بڑی ظاہر ہے اتنا بڑا قتل عام کہیں نہیں ہوا آج تک دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا. لیکن جنگ عظیم دوم کے بعد سب سے بڑا پیچھے ایون جنگ عظیم دوم میں بھی اتنے صحافی نہیں مرے. تو آپ پیچھے جائیں تو آپ کو الجزیرہ کی جو آپ کو بیورو چیف شیری ابو عاقلے کا جب ہوا اس کا کیا ہوا. تو یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ یہ ابھی ہو رہا ہے، نہیں، اسرائیل ہیز بین ڈوئنگ اٹ. یہ جو ابھی مغربی کنارے کے اوپر کہہ رہے کہ اس پہ قبضہ نہیں کرے گا، وہ قبضہ کر چکا اس کے اوپر. تو اگر ان کے لیے تھوڑا سا چھوڑ دے گا ایریا تو ہم سب تالیاں بجائیں گے کہ یار مطلب ٹرمپ نے بڑا اچھا کام کیا. اور دیکھیں یہ مغربی کنارہ جو ہے نا ابھی بھی فلسطینیوں کے قبضے میں. تو یہ ہپوکریسی شروع سے تھی. ابھی آ کے کیونکہ ایک بہت بڑا اسکیل تھا تو بہت زیادہ واضح ہو گئی. تب بھی اسرائیل جو ہے سب لوگ سپورٹ کر رہے تھے. جرمنی ایک ایگزامپل ہے. ویسے سارے ہیومن رائٹس کے ٹک جو ہے پورے ہیں، لیکن اسرائیل کے معاملے پہ تمام مغربی میرے خیال سے وہ اپنے گلڈ کو اوور کل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب. بالکل ظاہر ہے وہ تھا. لیکن جرمنی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ابھی بھی احتجاج پہ جس طرح سے وہ ٹوٹ کے پڑتے ہیں احتجاجیوں کے اوپر. آپ نے حالیہ کل ہی پکچرز وہ دیکھی ہوں گی خاتون کو وہ جس طرح پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. تو یہ مغربی دنیا دیکھیں ہمیشہ سے طاقت کے ساتھ تھی. لبادہ انہوں نے شوگر کوٹ کیا ہوا تھا اپنے آپ کو اور ایک لبادہ پہنا ہوا تھا انسانی حقوق کا، وہ بھی ختم ہو گیا. اقوام متحدہ کا جو ایک مقصد تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو اب یہ ایک نئی دنیا ہے جہاں پر اب بلیٹنٹ فورس ہے، سامنے ہیں سب چیزیں. جس طرح پاکستان میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، سب چیزیں کھل کے اتنے سامنے آ گئی. ہاں بالکل، سب کو اپنی باری پہ سب کو یہی لگتا ہے کہ پہلی دفعہ ہی ہوا ہے، کیونکہ ہماری تاریخ پی ٹی آئی کی تاریخ تو 2010 سے پہلے تو پاکستان شاید تھا نہیں، اور ہماری تاریخ ان کی 2022 کے بعد اسٹارٹ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی نئے وہ ابھی وہ ہوئے ہیں تو ان کا ووٹ کو عزت دو والا وہ چکر ہے، وہ بھی چل رہا ہے ان کا. نہیں، میں وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ نے انٹرنیشنل میڈیا میں کام کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہمیں لگتا تھا نا کہ ہماری سرکار میڈیا کنٹرول کرتی ہے، اب 7 اکتوبر کے بعد ہم جیسے کیا کہتے ہیں طالب علموں کو آئیڈیا ہوا ہے کہ میڈیا تو ہوتا ہی کنٹرولڈ ہے، سی این این بھی کنٹرولڈ ہے، فوکس نیوز بھی کنٹرولڈ ہے. یہ سارے لوگ وہی جو مطلب دے کانٹ ایون ابھی وہ مطلب میں نے بھی ایگزامپل دی روئٹرس کی کہ وہ کیا سٹوری تھی اور کیا لگائی انہوں نے. بالکل. اور اس کے بعد
اٹلانٹک بڑا ایک فیمس ادارہ ہے کینیڈا سے چھپتا ہے, انہوں نے باقاعدہ اس نے جسٹیفائی کیا چلڈرن کی کلنگس کو. اس نے کہا کہ اتنے بچے مر جائیں نا اور پھر پیس ہو جائے اور پھر حماس کا جو کیا کہتے ہیں حماس کو ہم ڈسمینٹل کر دیں اور حماس کی تھریٹ کو بالکل ختم کر دیں, تو دیٹس اے گڈ آؤٹ کم. اتنے بچوں کو مار دینا چاہیے ہمیں. دیکھیں یہی چیز ہے نا جو اسرائیل کے فار رائٹ منسٹرز بین گویر ہو گیا یا اسموٹرچ وغیرہ, وہ یہی بات کرتے ہیں نا فلسطینیوں کے کیڑے مکوڑے مار دیں انہیں. وہ تو اب مغربی دنیا نے بھی وہی چیز اڈاپٹ کر لیا. ان کو پتہ ہے فلسطینی بیچارے جو ہے ان کے پاس ان کے پاس کوئی دفاع کا کچھ ہے ہی نہیں. ان کی واحد دفاع جو ہے ان کی شہادت ہے جو وہ دیے چلے جا رہے ہیں. اور یہ ابھی ظاہر ہے 7 اکتوبر 2023 سے پہلے بھی ہو رہا تھا یہ سارا کچھ. یہ بڑے اسکیل پہ ہوا ہے تو ہمیں نظر آ گیا, اور ہمارے آپ جیسوں کے بے حصوں کے دل جو ہیں تھوڑے پگھلنے شروع ہوئے ہیں کہ اچھا یار یہ غلط ہو رہا ہے. تو اس میں ہمیں اپنے مسلمان ملکوں کی جو پرفارمنس کیا ان کی جو پالیسیز ہیں اس کی طرف بھی نگاہ ڈالنی ہوگی. کہ ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے مسلمان ملکوں کی بھی کہ میں اگر مغرب میرے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں آپ کو بقور آپ کسی اور دوسرے ملک کے ہیں اور سربراہ تو میں کسی دوسرے مسلمان ملک کو ان کو پیش کر دوں گا قربانی کے بکرے کے طور پر. تو مسلمان اب OIC جو اسے کہتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک ٹوتھ لیس ایک وہ کچھ بھی کر لے, اور ہر ان کا اجلاس جو ہے ہر اجلاس کی پریس ریلیز پہ لکھا ہوتا ہے ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ آف دی OIC, یعنی OIC کی ایک غیر معمولی significant ایگزیکٹلی. لیکن اس کا آؤٹ کم کچھ نہیں ہوتا, وہ وہی ہوتا ہے جو ہم آپ یہاں کر رہے ہیں, یعنی مذمت. اور اس کو نہ لوگ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں, ناٹ ایون مسلمان ملکوں کے اور باہر کے ملکوں کے لوگ جو اب اقوام متحدہ کو نہیں مان رہے تو وہ ظاہر ہے وہ اس کو کیا مانیں گے. تو مسلمان ملکوں کو خود بھی یہ سوچنا ہوگا کہ انہیں کس طرح چلنا ہے. انہیں آگے دنیا جو ہے مغرب کا جو اسلاموفوبیا کا جو کھل کے سامنے آنا, اسلاموفوبیا کرنا, وہ چیز اب سامنے آ گئی. ابھی بھی اگر بحیثیت مسلمان ممالک نہیں سمجھیں گے, کوئی ایسا اتحاد نہیں بنائیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ پھر یہی ہوتا رہے گا. آج فلسطین ہے, سیریا ہم نے دیکھ لیا, لبنان دیکھ لیا ہم نے, ساری چیزیں. تو آہستہ آہستہ کر کے یہ تمام ملکوں کے اوپر آئے گا, لیکن سب کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ وقت شاید ہم بچ دور ہے, شاید ہم لڑ لیں. تو اگین جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے تو یہ نہیں ہوگا, اور متحد ہونے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں. سر 2 باتیں, ایک تو آپ نے پیکٹ کی بات کی, تو اس کے ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ جب اسرائیل نے دوحہ پہ حملہ کیا تو پھر شاید یہ پیکٹ بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہو جو پاک سعودی پیکٹ ہے, لیکن اس کو انہوں نے کیا کہ ہم اس کو ایز سون ایز پاسبل اس کو فائنلائز کریں, اس کی TORs فائنل کریں اور اس کو اناؤنس کریں کہ تاکہ پتہ لگے کہ ترکی اور پاکستان اب ایک ساتھ ہیں, اینڈ دے ہیو لائک جوائنٹ ڈیفینس اسٹریٹجی اگینسٹ اسرائیل آف کورس. تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ ڈو یو سی کہ یہ اٹس اے گڈ اٹیمپٹ in the right direction that would lead others to join, Qatar, Iran and all those other countries as well? دیکھیں پاکستان کو اس طرح کے معاہدے کی ضرورت اس لیے تھی کہ پاکستان کو بھارت مسلسل کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کر دے, تو یہ اس چیز کو نگیٹ کرے گا, ٹھیک ہے, اور ایک سارٹ آف اسٹیبلٹی آئے گی کہ ہاں پاکستان کے ساتھ, جس طرح بھی ظاہر ہے ہمیں بھی پتہ ہے کہ سعودی عرب نے آ کے ہمارے لیے تو نہیں لڑنا نا یہاں پہ, انڈیا کے ساتھ جب ہوگا تو ہم کیونکہ ان کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ وہاں وہ تو ہم نے دیکھ بھی لیا تبھی مئی کے, بالکل. اور دوسرا یہ کہ ہمارا جو ہے خانہ کعبہ یا مسجد نبی کے ساتھ ایک ذاتی بحیثیت مسلمان بہت وابستگی ہے, تو ظاہر ہے کچھ ایسا خدا نہ کرے کبھی ہوا تو شاید ہم آپ بھی چلے جائیں, فوج کو تو چھوڑ دیں. تو لہٰذا یہ چیز ہماری طرف سے تو وہ تھی, جیسے بچپن میں ہم خواتین کے بارے میں کہتے تھے کہ 50% جو ہے نا ہمارا ریلیشن شپ ٹھیک ہے کیونکہ ہم 50% راضی ہیں, بس اگلے 50% کا انتظار ہے. تو وہ 50% ہمیں مل گیا ہے سعودی عرب سے اب, تو تھوڑی اسٹیبلٹی تو سفارتی طور پر بہتر ہمارے لیے جو ہے گنجائش نکلے گی. اور اچھی بات ہے جہاں تک قطر کا ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں گے. وجہ یہ کہ قطر کے اوپر حملہ ہوا تو ٹرمپ صاحب نے انہیں ایک اور ٹافی دے دی کہ آپ مزید اسلحہ خریدیں گے تو مزید مضبوط بنیں گے, اور پھر ہم انشور کریں گے ایسا نہیں ہوگا. ہاں, تو انہوں نے مزید آرڈر کر دیا اب امریکہ سے اسلحے کا, تو امریکہ کو تو اپنا اسلحہ بیچنا ہے, وار مشینری چلانی ہے. تو وہ قطر شاید ابھی بھی اس میں ہے کہ حالانکہ سوچیں کہ جس ملک میں مشرق وسطیٰ کے
پورے خطے میں سب سے بڑا امریکی فوجی اڈہ ہو, وہاں اسرائیل آ کے حملہ کر دے اور کوئی ڈیفنس نہ ہو, تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے. یہ تو بڑی ایک ہم کروڈ ایگزامپل بچپن میں لیتے تھے, آپ کو علم ہوگا کہ چارپائی بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں, تو وہ چارپائی والا تو قطر جو ہے وہ چارپائی بھی ساتھ لے کے گیا اور ٹرمپ سے کہہ رہا ہے کہ نہیں اس چارپائی پہ میں گدا بھی بچھا دوں گا اگلی دفعہ, لیکن آپ تو تاکہ آپ کو زیادہ تکلیف نہ ہو, آسانی رہے معاملات کے اندر. صحیح بات. تو یہ قطر کو سوچنا ہوگا, لیکن وہ شاید اس زوم میں ہیں عرب ممالک کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے, اکنامک اسٹیبلٹی ہے, تو ہر چیز خرید سکتے ہیں, لیکن وہ غلط ہیں اور یہ انہیں آگے جا کے پتہ لگ جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ آفٹر اکتوبر 7 ایک نئی دنیا میں ہے, ہم ایک نئی دنیا میں فیس کر رہے ہیں, نیو ریالٹیز ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ میڈیا سے لے کے سول سوسائٹی ہر بندہ اس نئی ریالٹی کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے پاکستان میں بیٹھ کے کہ ہماری جو اشرافیہ ہے, جو ہماری ایلیٹ ہے, چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ بیوروکریٹک ہو, وہ اس نیو ریالٹی کو فیس نہیں کرنا چاہ نہیں رہی, یا پھر وہ چاہ رہی ہے کہ کسی طرح ہم اس کو اوائڈ کر دیں اور ہم اس کو ڈیلے کر لیں فار دا فورسیبل فیوچر. اور یہ بھی مجھے عرب کنٹریز کے اندر بھی یہی آتا نظر کہ انہیں لگتا ہے کہ اب ٹھیک ہے, کسی نہ کسی طرح کچھ سم سارٹ آف ریزیمبلنس وتھ پری اکتوبر 7 ورلڈ آرڈر وہ رہ جائے. کوئی یو این ہے, ابھی بھی تب ہم دیکھتے ہیں ابھی اور انسٹنس کہ ہم نے یو این کے اندر بات کر دی اکارڈنگ ٹو یو این چارٹر, اکارڈنگ ٹو یو این کی فلاں 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 شک, یہ کام بہت غلط ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یو این کے اکارڈنگ یہ مسئلہ حل ہو جائے. دیکھیے, ایک اگر آپ فیکٹس کی بات کریں, ترکی شاید واحد ملک ہے جس نے اپنے تجارتی تعلقات منقطع کیے ہیں اسرائیل کے ساتھ, اور ببانگ دہل اس کا اعلان بھی کیا. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی ملک نے کوئی پریکٹیکل اسٹیپ لیا تو شاید ترکی ہے. پاکستان کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں انہوں نے فورسفلی اپنا مقدمہ پیش کیا, لیکن پاکستان کے کوئی اسٹیکس نہیں ہیں, ہم اس ریجن میں نہیں ہیں, تو اس لیے پاکستان نے جو اسٹانس لیا ہے میں کہتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے, انہوں نے اچھا اسٹانس لیا ہر بین الاقوامی جگہ پر. ہم نے اسرائیل کے اس کو ابھارا ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ مظاہرے جو ہیں وہ کیوں نہیں ہو رہے, وہ کس وجہ سے نہیں ہو رہے, وہ اور کیوں نہیں کرنا چاہ رہے. کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو سیاسی وابستگی سے بالا تر ہوتے ہیں. بحیثیت مسلمان نہ بھی کہیں, بحیثیت انسان, اگر آپ فلسطین کے ساتھ کوئی وابستگی رکھتے ہیں جو کچھ وہاں ہو رہا ہے, تو آپ کو کسی سیاسی جماعت کے جھنڈے کی یا کسی رہنما کی تصویر کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کر کے مظاہرہ کریں, آواز اٹھائیں, اپنے لیول پہ اٹھا لیں. کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کر کے جو ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے شاید اس کے ساتھ سیاست مکس کرنی پڑتی ہے, لوگوں کو اکٹھے کرنے کے لیے سیاسی ایشو بنانا پڑتا ہے, پی آر کا ایشو بنانا پڑتا ہے, اور تصویر رہنما کی جو بھی ہے وہ لہرانی پڑتی ہے. اور تو وہ فلسطین کے مظاہرے سے زیادہ اینڈ اپ میں یہ ہو جاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی ہمارے لیڈر کے ساتھ ہمارے سیاسی بندے نے کتنا فلسطین کے کاز کے لیے کام کیا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہاں تو صرف لپ سروس ہے نا. لیکن ٹاکنگ اباؤٹ لپ سروس, یہ جو پورا فیاسکو ہوا شمع جو صاحبہ والا, میں جب سے مطلب آئی گرو اپ واچنگ پیپل آن ٹی وی, دیر ور پیپل ان آور مین اسٹریم اکیڈیمکس, مین اسٹریم نیوز اینکرز, مین اسٹریم جرنلسٹ ہو ور ویری پیشنیٹ اباؤٹ کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے, ہمارا اسرائیل کے ساتھ کوئی پھڈا نہیں ہے, اور اسرائیل ہمارا پھڈا تو انڈیا کے ساتھ ہے, ہمارا ایشو کشمیر کا ہے, تو اسرائیل کو تسلیم کریں گے, ہمارے انٹرنیشنل جو ہمارا اسٹیچر ہے وہ بلند ہوگا, ہو سکتا ہے کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے, ہو سکتا ہے ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات بھی مطلب ہم انڈیا کے ساتھ ایک پوزیشن آف پاور سے نیگوشیٹ کر سکیں. مشرف کے دور میں بھی یہ چیز آپ کو یاد ہے ہوئی تھی, اور یہ بھی ہوا تھا اس وقت خورشید محمود قصوری کی ملاقات بھی ہوئی تھی. تو دیکھیں اسرائیل کے ساتھ میرے خیال میں ہمیں تو جانا پڑے گا جب تک مسلم دنیا جو کہ اس خطے کی ہے, جب تک وہاں کے ممالک تسلیم نہیں کر لیتے ہم کوئی پالیسی بنا ہی نہیں سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل. اور اب وہ بھی ہمیں ممکن نظر نہیں آ رہا. ابراہم ایکارڈز کے بارے میں تھا, اور یہ تھا کہ شاید سعودی عرب ایونچولی وہ کر لے, ٹرمپ نے اس پہ بات بھی کی ہے, لیکن اب اس کے بعد بہت مشکل ہے سعودی عرب کے لیے بھی ابراہم ایکارڈز کو جوائن کرنا, کیونکہ سعودی عرب نے بھی کنڈیشن رکھ دی ہے کہ جب تک فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے تب تک ہم کچھ نہیں کریں گے. فلسطینی ریاست کو تسلیم اسرائیل کرے گا نہیں, امریکہ اس کا ساتھ دینا چھوڑے گا نہیں, تو میرا نہیں خیال کہ مسئلہ حل ہونے والا ہے. تو اس ساری صورتحال میں پالیسی ہمیں آگے اسی پالیسی کو کنٹینیو رکھنا ہے, اور کوئی جہاں تک ریکگنیشن کی بات ہے وہ اب ناممکن ہے. اگر کسی بھی مسلمان ملک میں اس وقت اسرائیل کے ریکگنیشن کی بات ہوتی ہے تو میرے خیال میں ایک اپرائزنگ ہو جائے گی.
اس ملک کے اندر. وہ جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ وہ شمع جنوجے والا جو ایونٹ تھا وہ اتنا پی آر ڈیزاسٹر بنا ہماری رجیم کے لیے کہ کل باقاعدہ انہیں آگے بتانا پڑا کہ وہ میری نہیں تھی, وہ کوئی بندہ اون نہیں کرتا. اٹس لائک اے ہاٹ پوٹیٹو کہ نہیں. صحیح بات. میں نے اس پہ ایک بلکہ ٹویٹ بھی کی تھی کہ وہ ایک بڑا مشہور کوٹ ہے نا, سم ٹائمز جوکس رائٹ دیم سیلوز. تو لطیفہ خود بھی کبھی لطیفہ لکھ دیتے ہیں. تو یہ سارے ہماری الحمدللہ جو فورن پالیسی ہے وہ اتنی زبردست ہے. آئی تھنک موسٹ اباؤٹ فورن پالیسی سے کے علاوہ نا جو یہ ہماری پارٹی کا اسٹرکچر ہے نا, پولیٹیکل پارٹیز کا, کہ وہ فلانے صاحب کے بہت قریب ہے, وہ میاں صاحب والا گروپ ہے, تو بس پھر اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. یہی ہے. اور ایسے لوگ ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں موجود رہتے ہیں جو اپارچونسٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ اگر جو ہم نے یہ ہول سیل کا کاروبار کھولا ہوا ہے تمغہ امتیاز دینے کا, تو وہ اس ویسے آپ کو کیوں نہیں ملا؟ آپ کو کوئی آفر ہوئی ہے ویسے؟ یار نہیں, الحمدللہ میں کبھی آفر بھی نہیں ہوئی. نہیں, میری صحافت اتنی آفر تو ہوئی ہوگی سر. نہیں, آفر بھی نہیں ہوئی. وہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے تمغہ امتیاز کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اپنی صحافت اچھی کرنی پڑتی ہے. نہیں, اچھی صحافت کرنی پڑتی ہے. میں آئی رسپیکٹ جن کو سب کو ملا ہے, بس میں چھوٹا صحافی ہوں, میری صحافت اتنی نہیں ہے, تو آئی ڈونٹ ڈیزرو اٹ اینڈ اٹس مائی اون چوائس اینڈ آئی ایم ہیپی اباؤٹ اٹ. تو تمغے ہم لوگوں نے ایک تمغہ اپنے شو میں بھی ایجاد کیا تھا جس کے اوپر وہ کرتے ہیں, تو وہ بھی وہ تو ہمارا تمغہ انہوں نے لے لیا اور ہمارے پاس وہ تمغہ بھی نہیں بچا ہے. تو وہ اچھا آئی تھنک وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ فلسطین. لوکلی اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو ہاؤ ڈو یو سی کہ جب انٹرنیشنلی ہر چیز ایک کرائسس کے اندر ہے, ٹاک اباؤٹ ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس, فریڈم آف پریس, تو یہاں پہ کیا انسینٹیو رہ جاتا ہے اسٹیٹ کے پاس یا دا پاورس ٹو بی کے پاس کہ وہ کہیں جی یہاں پر کسی پولیٹیشین کے پاس کہ آئی ول فائٹ فار دا ڈیموکریسی اور وٹ ایور دیٹ مینس. یہاں بھی تو لوگ یہی کہیں گے کہ پاور ہے اور پوری دنیا کے اندر یہی ہے, تو مائٹ از رائٹ خرون ہے, تو جسٹ ایکسیپٹ دا اسٹرکچر ایز اٹ از اینڈ جسٹ پلے بائی دا رولس جو بھی ہو گئے اب سیٹ. دیکھیے ایک بنیادی فرق ہے, وہاں پر جو پاور ہے وہ بہرحال ول آف دا پیپل کے تھرو آئی ہے. جیسے بھی کہہ لیں, ٹرمپ کا آپ دیکھ لیں, وہ اس نے ایک الیکشن لڑا ہے, ٹھیک ہے, وہ آئی ہے. ہمارے یہاں پاور جو ہے وہ الیکشن کے تھرو نہیں آتی, وہ وہیں ہمیشہ سے موجود ہے. اور ہم اتنے یوز ٹو ہیں کہ 1950 سے کی دہائی سے لے کے آج ہمیں 75 سال گزر چکے ہیں, ہم وہی تجربہ کر رہے ہیں, وہی نتیجے بھگت رہے ہیں, لیکن نہ پاورز سمجھنے کو تیار ہیں اور نہ ہماری سیاسی جماعتیں سمجھنے کو تیار. تو میرے خیال میں ہم بات تو کرتے ہیں کہ صفحہ بدلنا چاہیے, وی ہیو ٹو ٹرن دا پیج, لیکن ایوولوشن جو ہے وہ بہت وقت لیتی ہے ایوالو کرنے میں, چیزوں کو ایک سسٹم بنانے میں. ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ وہی مسلمان ملکوں والا حساب ہے نا کہ آج میرے اوپر برائی ہے, سارے مسلمان ممالک جو ہیں مجھے اور زیادہ زیر عتاب کریں گے. اسی طرح ہماری سیاسی جماعتوں کا بھی یہی ہے کہ ہر ایک کی باری آ جاتی ہے, تو جس کی باری حکومت کرنے کی آتی ہے وہ وہاں آ جاتا ہے, جس کی باری انقلاب لانے کی ہوتی ہے وہ اپوزیشن میں آ جاتا ہے. تو بس یہی سلسلہ چل رہا ہے. سو ڈو یو تھنک دیٹ پبلک ایٹ لارج انڈرسٹینڈ دس گیم کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, مطلب اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں, ہمارے بھائی دوست, وہ اس ٹائم بہت جذباتی ہیں. انہیں تو لگتا ہے کہ خان صاحب از دیئر لاسٹ چانس اینڈ خان صاحب از دا ہیل. سم پیپل ہیو ڈیسائڈیڈ دیٹ دے ول ڈائی آن دیٹ ہل وٹ ایور دیٹ از. بٹ دا مومنٹ ہی ول بی گیون اے ڈیل اور اے وے آؤٹ, ہی ول ایکسیپٹ اٹ, ہی از گونا ایکسیپٹ اٹ, رائٹ. ہمیں بھی پتا ہے وہ تو اپنے خود کہتے ہیں بات اس طرف سے نہیں ہو رہی. وہ ڈسگرنٹلڈ ایکس والا سین نہیں ہوتا, نیا جب بریک اپ ہوتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں کچھ نفرت بھی ہے, محبت بھی ہے, لیکن ہو تم ہی میری چوائس. ہاں بالکل. اور اس لیے کہ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو 10 سال تک یہ یقین دلایا کہ صرف آپ ہی اس ملک کو بچا سکتے ہیں, بحران سے نکال سکتے ہیں. باقی جماعتیں, باقی سارے سیاستدان کرپٹ ہیں. تو خان صاحب کے میموری کے اندر یہ چیز ایک چپ لگا دی ہے. ایلون مسک نے تو بعد میں ایجاد کی ہے, ہم لوگوں نے وہ چپ بہت پہلے ایجاد کر لی تھی, وہ ہم لگا دیتے ہیں اور سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے. تو خان صاحب کو پورا انہوں نے موقع دیا. اور پھر آپ کو کیا لگتا ہے کیا وٹ وینٹ رانگ؟ مطلب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر پی ڈی ایم نے مطلب ان سیاسی کلاس کی بات کی بھی جائے تو ان کی پاپولیرٹی عروج پہ تھی. دا مومنٹ انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا اینڈ دے ہیڈ ٹو ٹیک سم میئرز
ریگارڈنگ دا پیٹرول کی پرائسز IMF سے ڈیل وہ کرنی تھی. وہ خان صاحب جاتے جاتے کچھ کیا کہتے ہیں جو شہباز شریف کی زبان میں بارودی سرنگیں بچھا گئے تھے ان کے لیے, تو وہ انہوں نے حرکتیں کی اور ان کے پاس پاپولیرٹی اگر آپ نیچے گرا. ڈو یو تھنک کہ کہاں چیزیں معاملات خراب ہونا شروع ہوئے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ میں بالکل کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بارودی سرنگیں بچھائیں, لیکن نون نے بھی بارودی سرنگیں بچھا چکے تھے جب 2018 کے الیکشن ہوئے. ہم نے اتنا قرضہ لے لیا تھا چین سے بھی, باقی جگہ سے بھی, اور انویسٹمنٹ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی سرمایہ کاری ہے. پچھلے 25 سال میں مشرف کے بعد سے ہمارے ملک میں سرمایہ کاری ہوئی نہیں, تو سرمایہ کاری ہمیشہ سے مسئلہ تھا اور رہے گا. نواز شریف کی پچھلی حکومت نے قرضے لے کے اور وہ سارا کچھ کر کے, اور جب عمران خان آیا تو عمران خان کو بھگتنا پڑا. عمران خان صاحب کو اسد عمر جیسے لوگوں نے یقین دلایا کہ ہمیں خودکشی کر لیں گے لیکن IMF کے پاس نہیں جائیں گے. وہ پھر قومی ترانہ بنانا اسٹارٹ ہو گئے تھے خان صاحب. الحمدللہ خان صاحب کا بہترین بات یہ کہ ان کو پہلے جو ان کے کان میں آ کے کچھ کہہ دیتا ہے, خان صاحب بغیر اپنا دماغ لڑائے اس کو بیان فرما دیتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے ویسے خان صاحب کے متعلق آپ کی کئی ملاقاتیں ہوئی خان صاحب سے؟ میں جو ان کے ساتھی ہیں وہ ان کا بھی یہی خیال ہے. تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ دیکھیں ہمارے سیاسی جماعتوں کا مسئلہ یہ کہ جو فرد واحد کے نیچے جو ہے نا, آپ ڈیولپ ہی ایک سیکنڈ ٹیئر ہونے ہی نہیں دیتے, کیونکہ وہ پھر آپ اس کو اپنے لیے چیلنج سمجھتے ہیں. حالانکہ میرے خیال میں وہ سب سے بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے آپ کی کہ آپ کے پاس نیچے 3-4 ایسے لوگ ہوں جو کہ سوچ بچار والے ہوں. خان صاحب کو فوج نے یقین دلایا کہ ہاں جی آپ کر لیں گے اور ہم آپ کو کر کے دیں گے, لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے کہا یہ تو سارا معاملہ ہی الٹا ہوا ہے. اس کے بعد فوج نے کہا ہاتھ اٹھا لیا, بھائی جان آپ کی حکومت ہے, آپ ہیں, اور وہ ہاں بالکل صحیح ہے. تو یہ کر کے خان صاحب پھر کووڈ بھی آ گیا, وہاں پہ بھی مسائل شروع ہو گئے, لیکن انہوں نے اچھی طریقے سے ہینڈل کیا کووڈ کو. میں خان صاحب کی حکومت کی واحد اچھی چیز کی تعریف کرتا ہوں وہ اس کی کووڈ ہینڈلنگ ہے کہ پہلی دفعہ مجھے آپ جیسے لوگوں کو بھی لگا کہ ہمارا جو سرکاری ہیلتھ سسٹم ہے وہ واقعی ڈیلیور کر سکتا ہے. تو اس معاملے میں ان کو کریڈٹ نہ دینا زیادتی ہوگی, لیکن ہاں خان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اکانومی کی ہماری حالات کیا ہیں, کیونکہ وہ جلسوں میں لے کر کے پچھلے 10 سال سے وہ کر رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں, اور PTM کو بھی, PTM کا مقصد یہ تھا ہی نہیں کہ وہ اقتدار میں آ کے چیزوں کو بہتر کرے. ان کا یہ تھا کہ جو ان کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ آ کر کے دوبارہ سے چہیتے بن جائیں. وہ بن گئے. تو لیکن یہ آپ کہتے کہ دیکھیں جنیجو جیسا اطاعت گزار وزیر اعظم وہ بھی قبول نہیں تھا, وہ بھی قبول نہیں تھا. لیکن لوگ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب تو مطلب شہباز شریف سے اچھا بندہ کوئی نہیں ہے. ہاں لیکن دیکھیں مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ ہے کہ جس دن ہمارا وزیر اعظم خود کو واقعی وزیر اعظم سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں نیا وزیر اعظم ڈھونڈ لینا چاہیے. تو وہ جو ہے تو ہمارے وزیر اعظم کو بھی پتہ ہے اب, اور شہباز شریف صاحب کا اپنا ایک ان کا پبلک سٹانس ہے اس کے بارے میں, اور وہ اسے چھپاتے بھی نہیں ہیں کہ ہاں اب تو آئی تھنک یو ہیو بین کنزیومنگ دا نیوز, تو they have accepted even our defense minister is saying that you know it's it is what it is. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ 99 میں جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا تب بھی کوشش ہوئی تھی, 97 کے الیکشن میں بھی کوشش ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے میاں نواز شریف صاحب پردہ اسکرین سے غائب ہو جائیں اور شہباز شریف صاحب کو وہ باغ دوڑ سنبھالے. لیکن اس وقت فیملی کیونکہ انٹیکٹ تھی, بڑے میاں صاحب بھی حیات تھے, تو انہوں نے اس فیملی کو انٹیکٹ رکھا اور شہباز شریف صاحب بھی ایگزائل میں چلے گئے نواز شریف کی طرح. لیکن اب انہوں نے سمجھا دیا ہے سب نے مل کے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اب مریم از دا نیو پروٹیجے, تو وہ اس کو مریم کو انہوں نے وفاق میں لے کے آنا ہے. تو اب میاں صاحب پیچھے ہو گئے اور چھوٹے میاں صاحب ادھر سینٹر میں آ گئے. ان کی بھی خواہش پوری ہو گئی, ان کی بھی خواہش پوری ہو گئی. ایونچولی پھر مریم کو گروم کیا جا رہا ہے. that brings us to your ابے ابن مریم ہوا کرے کوئی بھی رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے نہیں. اینڈ دیٹ برنگز اس ٹو یور فیمس ٹویٹ, یور پن ٹویٹ آن یور ٹویٹر, اور پھر سب ہنسی خوشی سے ہنسنے لگے. ہاں تو وہی یہی ہے. یہ تو جو ہمیں آپ کو سوچنا ہے نا کہ انڈیویجول لیول پہ ہم کس حد تک جا سکتے ہیں, اور ہمیں ہم لوگ
اسکیل 1 to 10 کے درمیان یا تو ہم 0 پہ رہتے ہیں یا ہم 10 پہ جانا چاہتے ہیں. ہم ایک جیسے ایولیوشن کی بات کہ ہم ایک اسٹرگل پہ یقین ہی نہیں رکھتے بالکل, اور اسٹرگل میں جانا نہیں چاہتے. اس وقت اسٹرگل کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی, اپنا کمفرٹ چھوڑنا پڑے گا. ہو سکتا ہے آپ نوکری سے نکالے جائیں, ہو سکتا ہے آپ جو ہے آپ گرفتار ہو جائیں, آپ وہ کریں. لیکن کوئی بھی ملک میں ایک تو انقلاب کی بات چھوڑیں نا, ابھی تو آپ اب میں تبدیلی کی بات بھی کرتا کہوں گا تو آپ مجھے پھر یوتھیا بولیں گے, لیکن تبدیلی ایولیوشن کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے ٹی وی میں ہوا. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے میڈیا میں جو ریولوشن آیا جس کو ریولوشن کہتے ہیں وہ وداؤٹ اینی ایولیوشن آیا, کیونکہ جب میڈیا میں چینل اتنے کھل گئے, صحافی تھے نہیں, اور ہم جیسے جو پرنٹ والے تھے وہ حقارت سے دیکھتے رہے ٹی وی میں کیا ہوا, وہ گیپ فل ہوا نا, وہ گیپ فل ہوا ایسے لوگوں پہ جو کہ صحافی نہیں تھے, اور پھر انہوں نے تعلقات بنائے. پھر آپ کو بھی پتہ ہے ہمارا میڈیا کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے, پھر وہ آج کہتے ہیں کنٹرول روم سے ہوتا ہے ناظرین اس کے پلیز وہ, پھر وہ آج کہتے ہیں کہ ہمیں فائلیں دی جاتی تھیں تو ہاں تو ہم جو صحافی کا کام یہ نہیں ہے کہ فائلیں دی جائیں اور آپ اس کو یا واٹس ایپ دیا جائے اس کو آپ ایز اٹ از نشر کر دیں. آپ کا کام ہے کہ اس کی اوتھینٹسٹی چیک کریں اور سوال کم از کم پوچھ لیں کہ سر یہ آپ مجھے چیزیں دے تو رہے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں یہ کورٹ میں تو اسٹینڈ نہیں کریں گے نا, آپ مجھے اوریجنل کاغذات دیں. تو یہ سارے اسی لیے جب پولیٹیشنس کے بارے میں میں سوال پوچھتا تھا جب انہوں نے کہا کہ یہ فلاں ملک سے پیسے لے رہا ہے یا فلاں ملک سے, میں کہتا تھا کہ میں یہ چیزیں آن ایئر کہوں گا, آپ مجھے صرف ثبوت دے دیں. وہ ثبوت آج تک نہیں آئے. تو کیچڑ اچھالنا جو ہے وہ بہت آسان ہے, اور ہمارے صحافیوں کا بھی یہاں محبوب مشغلہ بھی ہے کہ اگر وہ کسی آپ پارٹی کے ساتھ ہو جائے تو دوسری پارٹی پہ آپ جو مرضی کیچڑ اچھال دیں, جو مرضی کر دیں. لیکن سر آپ کو بیک ان دا ڈے ہم سنتے ہیں کہ ایون بیک ان دا ڈے بھی 1970s کے اندر سے یہ کام اسٹارٹ ہو گیا تھا کہ دیر ور جرنلسٹ جو ایک پارٹی لائن ٹو کرتے تھے, ٹھیک ہے, وہ ان کی کوئی گرینڈیوز قسم کے آئیڈیاز تھے ٹورڈ سوشلزم, تو اس لیے انہیں بھٹو بہت پسند تھا کہ یہ بھٹو آئے گا تو سب اچھا ہو جائے گا. اور پھر کچھ لوگوں کو ضیاء الحق بہت پسند تھا کہ یہ تو ہمارا اسلامی لیڈر ہے اور یہ آئے گا تو اسلامی شریعت لے آئے گا, تو انہوں نے پھر ان کی اس کے حق میں کالم لکھنا اسٹارٹ کر دی. تو فرام کالم لکھاری ٹو ناؤ وی لوگی وی ہیو کورڈ دا ہول آرک. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ بلکہ ٹرانزیشن ہوئی ہے کہ پہلے کالم لکھے جاتے تھے, وہ ایک کالم تھے جو کنفیوشس, وہ بعد میں پتہ لگا کہ وہ ایک پراپرٹی ٹائکون کے لیے کالم لکھتے رہے ہیں, گھوسٹ رائٹنگ کرتے رہے ہیں, اور اب وہ پراپرٹی ٹائکون انہیں پیسے دیتا ہو تو ان کے لیے وہ کہتے ہیں ہم آج کا ویلاگ آپ کے نام. بالکل. تو دیکھیں کچھ بھی نہیں بدلا, یہ میں کہہ رہا ہوں نا صحافت میں. ہاں جو بدلا ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پہلے صحافت امیر تھی اور صحافی غریب تھا, آج صحافت غریب ہے اور صحافی امیر. تو یہ بدلا ہے صرف, باقی کچھ نہیں بدلا. اس میں کوئی حرج نہیں, آپ پیسے کمائیں, آپ یوٹیوب سے کمائیں, لیکن آپ کم از کم اپنے جو سننے والے, آپ کو فالو کرنے والے, ہم صحافت کس لیے کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ کیا غلط ہو رہا ہے اور کیا صحیح ہونا چاہیے. ہم پروپیگنڈا کے نام پر ان کو سب کچھ دے دیتے ہیں, اسی لیے ہمارا ویور جو ہے وہ کنفیوز ہے کہ کیا سچ ہے. اب آہستہ آہستہ شاید کلیئر ہونا شروع ہوا ہو, لیکن وہ بھی اس کو ہم نے اتنا کنفیوز کر دیا ہے کہ ایک جماعت کی حکومت آتی ہے تو سارا پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے اپوزیشن کے خلاف کہ تو غلط ہے, انہوں نے کرپٹ تھے, انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. پھر وہ اپوزیشن آ جاتی ہے تو پھر وہ جو پہلی والی حکومت ہے انہوں نے اپنی حکومت میں یہ کر دیا. تو جو اصل پتلی تماشا لگانے والے ہیں وہ ہمیشہ احتساب سے بچے رہتے ہیں, اور وہ اس وجہ سے کہ ہمارے سیاسی رہنما ایک انڈر ٹیکنگ دے کے آتے ہیں کہ ہاں ہم آئیں گے تو آپ کو نہیں چھیڑیں گے, باقی سب کو جو ہے وہ ہم وہ کر دیں گے, آپ کو چھیڑیں گے نہیں, باقیوں کو چھوڑیں گے نہیں. بالکل ایگزیکٹلی. اور عدلیہ کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر دوبارہ سے ہم حیران ہوتے ہیں کہ اچھا جی پتہ نہیں عدلیہ کیسے آزاد تھی, کبھی جیسے آزاد تھی اب قید ہوئی ہے. تو ہمیشہ سے مولوی تمیز الدین کیس سے لے کے آسمہ جیلانی کیس سے لے کے ظفر علی شاہ کیس سے لے کے اور ایک بڑی اچھی کتاب ہے ججنگ دا اسٹیٹ ہے پاولا نیوبرگ کے ہارورڈ میں, جو کہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری سے متعلق ہے. اور اس کا وہ 90s تک کی ہے, اور اس میں اس کا لب لباب یہی ہے کہ کرنچ ٹائم پہ جب پاکستان میں جمہوریت خطرے پہ تھی تو ہماری عدلیہ نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا
اور قانون کی حکمرانی یا آئین کا ساتھ نہیں دیا. Yeah. تو یہ چیز تو ایک ڈیولپ ہو گئی ہے ہمارے یہاں. اب فارمولا کوئی نیا نہیں ہے حکومت میں لانے کا, حکومت سے باہر جانے کا. Yeah. ابھی یہ کہ جن نئے لوگوں کو یہ لگتا ہے, بچوں کو, کہ یہ شاید کوئی نئی چیز ہے, وہ اس وجہ سے لگتا ہے کہ وہ ساری ٹائم اپنے اسکول کالج میں مطالعہ پاکستان پڑھ کے جب وہ باہر نکلتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ وہ جیسے بقول کبھی آپ نے اگر ابن انشا کی اردو کی آخری کتاب پڑھی ہو تو اس طرح کی اس پہ بڑے بڑے حروف میں لکھا ہے کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے نامنظور شدہ. تو وہ اس طرح کی چیزیں, تو ہمارے یہاں کریٹیکل تھنکنگ ختم ہو گئی, ہمارے یہاں ادیب ختم ہو گئے, شاعر ختم ہو گئے. اب وہ کریٹیکل تھنکنگ ہی نہیں ہے, کیونکہ ہر ایک اب ڈر رہا ہے کہ میں آئی ڈونٹ بلیم دیم, کیونکہ انڈیویجولی ان کا کوئی سپورٹ بیس نہیں ہے. ہم کوئٹہ جاتے تھے یا خیبر پختونخوا جاتے تھے, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کھڑے ہو کے مجھ سے انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا آپ بڑی باتیں کرتے ہیں آزادی کی اور بڑے آپ دعوے کرتے ہیں, آپ خبریں کرتے ہیں. انہوں نے کہا کیونکہ آپ کے پاس ڈان کی بیکنگ ہے. اس نے کہا میں اگر یہ بات کروں گا کل کو مجھے کوئی اٹھا لے گا تو میری بیکنگ کیا ہے, میں کس طرح سے وہ. تو ان کو میں نے یہ کہا کہ آپ ہم جیسے لوگوں کو اپنا بفر بنائیں اور وہاں سے ہم آپ کا پیغام پہنچانے کے لیے تیار ہیں, اور ہم آپ کو بس کے نیچے نہیں دیں گے. ہم آپ کا پیغام ایک جو سینٹیمنٹ ہے اس کو اپنے طریقے سے بیان کر کے آگے لوگوں تک پہنچائیں گے. لیکن آج کا نوجوان اتنا زیادہ کنفیوز ہے اس وجہ سے کہ اس کو وہ عدم تحفظ کا شکار ہے. گھر والے اسے کہتے ہیں کہ خبردار جو تو نے کوئی کسی پروٹیسٹ میں گیا, کیونکہ تجھے ہم نے اس لیے لاکھوں روپے دے کے نہیں پڑھایا کہ جو ہے نا جیل جائے, تو نے نوکری کرنی ہے, تو نے گھر پالنا ہے, گھر چلانا ہے. اور یہ لیجیٹیمیٹ ہے, والدین کی بھی لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے. کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں صحت اور تعلیم جو ہے وہ تو ٹوٹلی آئین کے اندر وہ حکومت کی ذمہ داری ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے, لیکن آئین سے باہر پریکٹیکلی سڑکوں پر وہ میری آپ کی ہماری اپنی ذاتی ذمہ داری, ہماری ذاتی جیب سے پیسے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس لیے ضروری ہے کہ آہستہ آہستہ لائک مائنڈڈ لوگ قریب آئیں اور ایک اجتماعی جو ہے وہ اسٹرگل کا آغاز کریں. سر ایک اور چیز جو ان دا نیو ایرا آف جرنلزم جسے ہم کہتے ہیں, جو ایک کائنڈ آف اکیڈیمک بات ہو جائے گی لیکن ہم کر لیتے ہیں, اور وہ ہے انفلوئنسر جرنلزم. کہ ہم نے یہ دیکھا ود دا اسٹوری آف عمران ریاض اینڈ آل دیز پیپل, جب ایون وین دے ور بینگ پیٹرنائزڈ بائی دا اسٹیٹ آف دیٹ ٹائم, کہ دے بیکیم دا اسٹوری دیم سیلفس. کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اب جرنلزم مطلب جس دور میں ہم کالم پڑھتے تھے تو ایک بیریئر تھا کہ ہم نے اس بندے کو دیکھا نہیں ہوا, ہم نے صرف اس کا انالیسس پڑھا ہے اور ہم نے سوچا کہ یار اس میں انالیسس کے اندر 50% بات ٹھیک ہے, باقی بات غلط ہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جرنلسٹ از ہر اسٹوری ہم سیلف. ابھی ریسنٹلی مجھے ایک صحافی ملے تو انہوں نے کہا کہ میں سیریا گیا تھا اور میں 3 دفعہ وہاں پر اغوا ہوا, وہاں پہ 6 گروپ سے, داعش تھی, کیا کہتے ہیں ارار و شام والے تھے, کرد تھے, اسد کی ملیشیا تھیں, تو میں 3 دفعہ اغوا ہوا. لیکن میں نے کبھی اس پر رپورٹ نہیں کیا کیونکہ آئی واز ناٹ دا اسٹوری دیئر. ایک تھوڑا سا میرے لیے انکمفرٹیبل پیریڈ تھا, بٹ آئی ایم اے پروفیشنل, آئی ورکڈ, آئی ڈڈ گو دیئر ٹو کور دا کانفلکٹ اینڈ جسٹ ٹو رپورٹ اٹ. میں اس لیے نہیں گیا تھا کہ میں اب سیلیبریٹی بن گیا ہوں, اب سب سارے میرے بارے میں بات کروں. لیکن اب میں میڈیا میں دیکھتا ہوں تو جتنے بھی یہ نئے لوگ آ رہے ہیں یا نئی بریڈ آ رہی ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم صحافی, ہم اسٹوری ہیں, وی آر دا اسٹوری اینڈ یو شوڈ ٹیک اس ویری سیریسلی. اور جو کچھ رپورٹ کر رہے ہیں, اور ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم نے اب جمہوریت کی بات کرنی ہے, اور اب ہمارا یہ جو ویلاگ, ہمارا جو یہ پلیٹ فارم ہے, یہ کوئی جمہوریت کا لمبردار ہے اور یہ چینج لے کر آئے گا سوسائٹی کے اندر سے. تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ دیکھیے اس میں آئی ڈونٹ بلیم دیم, کیونکہ جب ہم بھی صحافت میں نئے آئے تھے تو ہم بھی جھنڈے اٹھا کے یہ آئے تھے کہ ہم چیزوں کو بدلیں گے, ہمارے ملک میں بہت مسائل ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو بدلنا چاہیے. وی ٹرائیڈ, ٹھیک ہے, لیکن اس وقت کم از کم ہمارے جو سینئر اس وقت کے صحافی تھے انہوں نے اس چیز کے لیے ہمیں گائیڈ کیا. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ سینئر صحافی جو ہے اس سارے چیز سے تھریٹن فیل کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو نئے بچے آ رہے ہیں یہ کھل کے بات کر رہے ہیں, تو لہٰذا ہم جو جس پیمانے میں اور سب کو خوش رکھ کے بات کرتے تھے اس سے ہماری آواز جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. یہ چیز اب ان بچوں کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے.
पार्टली वो बच्चे भी गाइड होना नहीं चाह रहे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है don't blame them. उन्हें सोशल मीडिया पे 1 मिलियन बंदा जिसको फॉलो कर रहा हो, वो बच्चा क्यों किसकी बात सुनेगा? नहीं ठीक है ना सुने, लेकिन उस बच्चे को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उससे पहले भी ऐसे ही हालात थे, तो उन हालात में कैसे सरवाइव किया जाता है. अब देखें ना, यूट्यूबर्स के अकाउंट्स बंद होने शुरू हो रहे हैं, उनके ऊपर मज़ीद कदगनें लग रही हैं, और डिफेंस ये है कि ये इनका जो जी चाहता है ये बोल देते हैं, जो जी चाहता है, बगैर इनके पास सबूत नहीं होता. ये तो वैसे इंटरनेशनली भी हो रहा है, हमने देखा प्रो पैलेस्टीनियन अकाउंट्स बंद हुए हैं, अकाउंट्स क्या कहते हैं, सब जगह सारी डिमोनेटाइज हुए हैं, बिल्कुल सारा कुछ हुआ है. एग्जैक्टली. तो ये एक क्योंकि ग्लोबल फिनोमिनन है, तो डिसेंट को तो कोई भी अलाउ नहीं कर रहा. यानी मगरिब जैसा सो कॉल्ड फ्लैग बेयरर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो भी अब इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहे, और क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे उनके फाइनेंशियली जो है हालात में मसला होगा. तो पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में भी अगेन नए जर्नलिस्ट बिल्कुल आने चाहिए. मैं तो हर जगह जर्नलिज्म स्कूल में जाके कहता था कि वी नीड यंग जर्नलिस्ट, यंग ब्लड. लेकिन वो यंग ब्लड जब स्टैब्लिश्ड जर्नलिज्म के इदारों के अंदर पहुंचते हैं तो उनका तो बिल्कुल ही, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया सारी ज़िंदगी आपने मुताला पाकिस्तान पढ़ा, बाहर आए तो आपको मुताला पाकिस्तान लगा कि वो गलत था. अब ये हो रहा है कि आप जब जिस इदारे में जा रहे हैं वहाँ मुताला पाकिस्तान की वही किताब मौजूद है, जिसको आप समझते थे कि यार ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो मैं अपने तय उसको वो करूँगा. तो अब कदगने स्टैब्लिश्ड जर्नलिज्म इदारों के अंदर मौजूद हैं, आप कर ही नहीं सकते थे. हमारे ज़माने में हमारे एडिटर कहते थे कि तुम्हारे पास अगर ये ख़बर है और पक्की है, आई डोंट केयर किसके ख़िलाफ़ है. सो हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड दैन? मतलब जब आप सोच रहे हैं कि यार मैं आम सा साफ़ी जो किराए के घर में रहता है, उसकी खबर से इतने बड़े बड़े एक्शन हो जाते हैं, तो इवेंचुअली आप अपने आप को बड़ी भी तोप चीज़ समझना शुरू कर देते हैं. हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड दैन कि नहीं मैं एक इंसान हूँ? मैं समझता हूँ कि वही आप वाली बात है कि मैं ख़ुद ख़बर नहीं हूँ. मुबश्शिर ज़ैदी इज़ नथिंग, आई एम रिपोर्टिंग फॉर, मैं बहैसियत सहाफ़त मेरा पेशा है और मैं लोगों को वो बता रहा हूँ जो हो रहा है. मैं ये नहीं कह रहा कि मुबश्शिर ज़ैदी, मैं मिक्स नहीं कर रहा हूँ फैक्ट्स और ओपिनियन को, अपनी ज़ाती तरजीहात को उसके साथ नहीं मिला रहा हूँ. मैं किसी सियासी जमात का तर्जुमान नहीं बन रहा हूँ. हाँ, मैं उस सियासी जमात को जो ज़ेर अताब है, और अगर गलत ज़ेर अताब है मैं उसको पूरी तरह सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन उस सियासी जमात को नहीं सपोर्ट कर रहा, उस प्रोसेस को कर रहा हूँ जिसके तहत हमारी सियासी जमातें ज़ेर अताब आती हैं, लेकिन फिर दोबारा से वो जो है पाँव पकड़ के वापस आ जाती हैं, जैसे कि अब आई हैं या इससे पहले आई हैं. तो ये चीज़ें सहाफ़ी का तो काम ही ये नहीं है ना. सहाफ़ी का काम है कि अगर कुछ गलत हो रहा है आप उसको सबूत के साथ सामने पेश कर दें. तो दिल तो मेरा भी चाहता है यूट्यूब चैनल खोल लूँ यार, लेकिन मसला ये है कि मैं गया भी इसीलिए कि मैं मुशाहिदा मज़ीद भी करना चाहता हूँ दूसरे रीजन्स में क्या हो रहा है इंटरनेशनली. तो मुझे मिडल ईस्ट का आई एम नॉट सेइंग कि लकी, लेकिन ये कि TRT वर्ल्ड की एक बड़ी प्रो पैलेस्टाइन पॉलिसी रही, और तो हम मगरबी मीडिया के उस नैरेटिव को किसी हद तक काउंटर करने में अपने तय हमने कोशिश की. तो ये चीज़ें हैं कि देखिए सहाफ़ी, जिस दिन मैंने ये समझ लिया कि मुझे सब पता है ना, वो दिन मेरी सहाफ़त का आखिरी दिन है. मुझे अपना मुशाहिदा, अपनी तालीम, अपनी ये हर रोज़ वी लर्न थिंग्स. और दूसरी बात ये है कि अगर सहाफ़ी ख़ुद को ये समझना शुरू करते हैं कि मैं अक़ल कुल हूँ, ऐसा नहीं है. हर रोज़ हो सकता है मैं और आप एक ही इदारे में रिपोर्टर हैं. आप अगर अच्छी स्टोरी ले आएँ तो मैं आपको गले लगाऊंगा और मैं कहूँगा कि आज का दिन जो है ना वो आपके नाम है, मेरे नाम नहीं है, जस्ट बिकॉज आई एम सीनियर या आई एम एडिटर. तो हमने ऐसे माहौल में काम किया जहाँ एडिटर्स ने हमको सपोर्ट किया. तो ये अब हमारा वक्त है कि हम सहाफ़ियों को गाइड करें, सपोर्ट करें. सो हाउ डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिविस्ट टाइप ऑफ सहाफ़ी? वो लाइंस आपको नहीं लगता पिछले बिलखसूस पिछले 5 साल से अगर मैं कहूँ काफ़ी ब्लर हुई हैं कि खान साहब भी बुला लेते थे और फिर हमने देखा कि वो साफ़ी हैं, वो फ़ैन बॉयज़ हैं, लेकिन जब उनके ऊपर कुछ मुकदमा होता है तो वो कहते हैं हम साफ़ी हैं, हम कारकुन नहीं थे, हम तो सिर्फ रिपोर्ट कर रहे थे. बट देन उनकी टाइमलाइन देखो तो पता नहीं लगता कि अच्छा ये साफ़ी था, ये क्या क्या कर रहा था. अब आई डोंट वांट टू नेम नेम्स बट यू गेट व्हाट आई एम सेइंग. हम देखते हैं ट्विटर के ऊपर, समझ नहीं लगती कि क्या चल रहा है. ये वही 50-60 लोग हैं ना जो
پہلے کالم لکھتے تھے, مدح سرائی کرتے تھے, اور اب یہ ویلاگس میں مدح سرائی کر رہے ہیں. جو اصل رپورٹر ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, آپ شہر لاہور میں ہیں, یہاں بہت محنتی رپورٹر ہیں. اسلام آباد میں, کراچی میں بہت اچھے رپورٹر ہیں جو صبح نکلتا ہے اور میری طرح موٹر سائیکل پہ رات کو واپس آتا ہے, خبر فائل کرتا ہے. یا اصل تو صحافی وہ ہے لیکن وہ غائب ہے, وہ منزل سے ہی غائب ہے. جو ہمارے بڑے صحافی ہیں وہ ویلاگس بھی کر رہے ہیں, وہ اپنے بھاشن بھی دے رہے ہیں, اپنی فیوریٹ جماعت کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ان صحافیوں کو صرف یہ سوچ لینا چاہیے کہ جب اگر آپ دوسرے کی کرپشن کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ کی کرپشن جب سامنے آتی ہے تو پھر آزادی صحافت کے آپ نعرے مت لگائیں, آپ خود کو ٹھیک کریں. اور یہ ٹھیک کرنے کے ذمہ دار ہم لوگ جو سینئر لوگ ہیں, ان کا کام ہے کہ نئے بچوں کو گائیڈ کریں. کیونکہ نیا بچہ, میں ہر نئے رپورٹر میں خود کو دیکھتا ہوں کہ جب میں آیا تھا تو ظاہر ہے میرے پاس سینس آف ڈائریکشن نہیں تھی, اور مجھے لگتا تھا کہ نہیں, ہر ظلم کے خلاف جانا ہے, ہر چیز کے خلاف جانا ہے. پھر مجھے آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ نہیں, آپ صرف بولنا کافی نہیں ہے. صحافی کا کام ہے کہ وہ لکھے. بڑا ایک بہت ہی شاندار کوٹ ہے کہ جرنلزم is the raw script of history. تو جرنلزم کہتے کہ خام وہ ہے جو کہ آپ کی تاریخ کو بیان کرتا ہے. تو ہم اس کا حصہ ہیں, ہم لوگوں تک وہ. باقی آپ مجھے شاید قدامت پسند کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, میرے خیال میں وہ پیسہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق لکھا ہوا وہ آپ کو مل جائے گا. تو آپ کیوں ایسی چیزیں کریں کہ ناجائز طریقے سے آپ پیسے بنائیں یا اپنے اصولوں کو کمپرومائز کریں. بس ٹھیک ہے. بعد میں یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے بچے بھی کہیں کہ بابا میں آپ کو ایک بڑا مزے کا واقعہ سناتا ہوں. میں بیورو چیف تھا ڈان میں, تو میرے سامنے والے گھر میں, اسلام آباد میں, تو سامنے والے گھر میں رپورٹر رہتا تھا. اس سے معذرت کے ساتھ ہم بیپ کر دیں گے. ہاں نہیں, تو وہ پانی کا مسئلہ ہوا. اب پورے محلے میں پانی کا مسئلہ تھا, تو والے بھائی کے پاس روز ٹینکر آ جاتا تھا, ان کے بھر جاتے ماشاءاللہ. اور تو میرے والدین نے مجھے یہ کراچی کا مسئلہ پانی کا اس طرح چل رہا ہے. ہاں, اس نہیں, اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں میں. تو مجھے گھر میں سے سننے کو ملنے شروع ہو گئی کہ یار مطلب یہ وہ صحافی ہے, آپ کیسے رپورٹر, تم اپنے آپ کو بڑا تو آیا بیورو چیف. تو میں نے کہا جی میں ٹھیک ہے, میں صبح جا کر کے لائن میں لگ جاؤں گا. فجر سے پہلے لائن لگتی تھی اور میں لگ گیا اور ٹینکر آ گیا. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سیدھے وے میں تھوڑا سا آپ کو دشواری ہوتی ہے, بٹ یو کین اسٹے دیئر, اسٹے فاسٹ. اور میں صحافی, مجھ جیسا اگر صحافی سکسیزفل ہو سکتا ہے تو آج کل کے بچوں کے پاس بہت اچھی تعلیم ہے. دے آر بیٹر اکوپڈ, دے ہیو بیٹر ایکسپوجر. دیر واز نو انٹرنیٹ, ای میلز, اور ان آر ٹائمز دیر ور نو, سو وی ہیڈ ٹو گو اینڈ ریڈ بکس. ابھی تو آپ کے سامنے سب چیزیں ہیں نا, اس لیے لوگ اب کتابیں نہیں پڑھتے. ہاں وہی نا. نہیں اب چلیں آپ کہہ لیں کہ جرنلسٹ کم پڑھتے ہیں لیکن کتابیں لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں, لیکن گوئنگ فارورڈ آپ کے پاس اتنا بڑا ایکسپوجر ہے تو آپ کے پاس تو کوئی وہ نہیں ہے. تو جرنلسٹ آر ناٹ جینیس یا کوئی اس طرح. اگر میں جینیس ہوتا تو شاید میں کسی اور فیلڈ میں ہوتا. میں یہ کہتا ہوں اس فیلڈ میں صرف ہارڈ ورک پیز آف. تو جو سافٹ ورک کرتے ہیں وہ نہ کریں, آپ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, اور جسٹ ڈو یور ورک. اوکے, تھینک یو سو مچ مشیر صاحب. اٹس بین اے پلیئر, اٹس بین این آنر ٹو انٹرویو یو اینڈ ٹو ٹاک ٹو یو. انشاءاللہ ڈو لیو یور کمنٹس جو بھی آپ کے ہیں, اور اور میرے خیال سے وہ پڑھ لیں گے خود. پھر بے شک ٹویٹر کے اوپر ان کا جواب دے دیجیے گا. بالکل نہیں, مجھے خوشی ہوئی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ جیسے ینگ صحافیوں کو آگے آنا چاہیے. فیوچر بلانگس ٹو یو. ہم لوگوں نے دے دیے, اپنے 30 سال دے دیے. مجھے آج بھی اپنے گھر سے لے کے اور آگے تک یہ سننے کو ملتا ہے کہ آپ نے کیا بدلا. تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ میں نے کچھ نہ بدلا ہو, لیکن میں نے اپنا کام پورا کیا اور لوگوں کے سامنے رکھ دیا. میں جج, جیوری, ایگزیکیوشنر نہیں ہوں. رپورٹر کا کام ہے رپورٹ کرنا, باقی آگے کام ہے اس کے اوپر ایکٹ کرنا اتھارٹیز کا جو حکومت میں ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں موجود رہے گا. 25 سال بعد کوئی اٹھائے گا کہ ہاں کسی نے وہ چیزیں. تو آپ اپنی طرف سے اپنا کام کریں. اور میں آئی فالو یور چینل, تو اچھا ہے کہ آپ لوگ
ان چیزوں کو اٹھا رہے ہیں جن کے اوپر بات کرنی چاہیے. Yeah. اور آئی ووڈ لو وش یو گریٹ سکسیس اینڈ وش یو گریٹ سکسیس ٹو یور چینل. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. نیکسٹ ٹائم ہم ملیں گے تو آپ جو ہے مجھے بڑی گاڑی میں لینے آئیے گا. آئی ہوپ سو. ان شاء اللہ. السلام علیکم. تھینک یو.